اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تحقیق ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی، تکلیف پہنچتی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار سنو ان کی بدفعلی، ان کی نحوست اللہ رب العزت کے ہاں مقرر ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، مہما تأتینا به من آیۃ لتسحرنا بها، تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آؤ کہ اس نشانی کے ذریعے تم ہم پر جادو کرو۔ فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی کا اور جوؤں کا اور مینڈکوں کا اور خون کا عذاب بھیجا، یہ جدا جدا نشانیاں ہیں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے یہ فرمایا تھا کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک فرمائے گا اور تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، تو پھر دیکھنا کہ یہ لوگ کیسے کام، کہ تم پھر دیکھو گے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فرعونیوں کو ہلاک کیا جائے گا۔ اب فرعونیوں کی ہلاکت کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ان پر تدریجاً مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے، وقفے وقفے کے ساتھ ان پر عذاب نازل ہوئے۔ عذاب نازل ہوتا، پھر ان کو توبہ کی مہلت دی جاتی، پھر عذاب نازل ہوتا اور پھر توبہ کی مہلت ملتی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ وہ انکار کرتے رہے۔ اور ان کا یہ طریقہ تھا، فرمایا کہ ہم نے ان پر قحط سالی مسلط کر دی اور پھلوں کی کمی مسلط کر دی، ان پر عذاب آیا، قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تاکہ اس ذریعے وہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب خوشحالی آتی، کوئی بھلائی ملتی، تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہے، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی اور قحط سالی وغیرہ آتی تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے کہ ان کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، فرمایا کہ ان کی نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے، ان کے اپنے اعمال اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے یہ نحوست مقدر ہو چکی ہے، لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور ان کی سرکشی کا بیان کیا کہ وہ سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، مہما تأتینا به من آیۃ لتسحرنا بها، آپ ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے کر آئیں کہ اس نشانی کے ذریعے آپ ہمیں مسحور کریں، ہم پر جادو کریں، فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے یہ انکار کیا کہ آپ کسی طرح کی بھی بڑی سے بڑی نشانی لے آئیں، ہم اپنے عقیدہ باطلہ کو چھوڑ کر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس میں توہین کی، آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور ان کے سامنے معجزات کا اظہار فرماتے تھے، تو انہوں نے اس کو جادو قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے سانپ بن جانے والا معجزہ ان کے سامنے کھلے میدان میں پیش کیا، تو انہوں نے اس کو جادو قرار دیا، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے لیکن انہوں نے سرکشی کی اور اسے جادو قرار دینے لگے۔
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جب وہ مختلف عذاب بھیجے تو یہ 6 عذاب جو ہے نا یہاں ذکر کیے گئے، ان پر فرمایا کہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی کا اور جوؤں کا اور مینڈکوں کا اور خون کا عذاب بھیجا۔ پہلے وہ قحط سالی والا عذاب آیا اور قحط سالی والے عذاب سے افاقہ ہوا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان مسلط کر دیا۔ وہ طوفانی بارش ہوئی اور اس بارش کی وجہ سے فرعونیوں کے گھر بھر گئے اور جہاں بھی جاتے وہ پانی ہی پانی ہوتا اور کسی جگہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہوتی اور نہ وہ لیٹ سکتے نہ بیٹھ سکتے، کھڑے رہتے۔ اور ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے مکانات تھے، وہ پانی سے بالکل خالی تھے۔ اور اس عذاب سے جب وہ تنگ آ گئے، 7 دن تک یہ عذاب جاری رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور فرما دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ فرعون نے بھی وعدہ کیا اور فرعونیوں نے بھی وعدہ کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور فرما دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی وہ عذاب ٹل گیا اور طوفان ختم ہو گیا اور 1 مہینہ تک اسی طرح افاقہ رہا۔ اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب مہینہ گزر گیا اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے پھر دعا فرمائی، ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ پہلے یہ طوفانی بارش آئی تھی اور طوفانی بارش ختم ہوئی، سیلاب ختم ہوا، اس کے بعد ان کی فصلیں وغیرہ زیادہ اچھی ہو گئیں اور خوشحالی آ گئی، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے نعمت تھی کہ ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ہماری فصلیں اچھی ہوئی ہیں اور سبزہ آ گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے انکار کرنے لگے۔ تو 1 مہینہ گزر گیا اور ایمان نہ لائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا، وہ ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ یہ ٹڈیاں آتی ہیں وہ پورا لشکر کی طرح اور پوری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، آج کل وہ بہت کم ہیں، تو ان کی وہ ساری فصلیں، باغات وغیرہ، پھل وغیرہ وہ ساری کھا گئیں اور جو ان پہ خوشحالی آئی تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ پھر وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور کوئی بھی ان کی کھانے پینے کی چیز جب وہ نہ چھوڑتی، حتیٰ کہ ان کے دروازے کی لکڑیاں اور کیل تک جب وہ کھا جاتی، وہ اس طرح تنگ آ گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے آہوزاری کی اور وعدہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے تو ہم یقیناً آپ پر ایمان لائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور پھر یہ عذاب دور ہو گیا۔ 7 دن تک یہ عذاب رہا اور 7 دن کے بعد یہ عذاب بھی دور ہوا، لیکن اس کے باوجود پھر وہ ایمان نہ لائے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ ہماری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو یا اپنے وطن میں چلے جائیں، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے، تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل گیا تو پھر انہوں نے انکار کر دی، ایمان نہ لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اب ان پر الکمل یہ عذاب آیا۔ کمل جنا اس کے سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس سے مختلف چیزیں بیان کی۔ اس سے مراد بعض نے کہا کہ ایک قسم کا جو نا وہ کیڑا ہے جو پھلوں وغیرہ کو کھا لیتا تھا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جوئیں ہیں، تو وہ جوؤں کا عذاب آ گیا۔ اب ان کے کپڑوں میں، ان کے بالوں میں، جہاں بھی بیٹھتے ان کے کھانے میں ہر جگہ وہ جوئیں ہی جوئیں ہوتی، اور جتنا بھی ان کو نکالتے وہ اور زیادہ جوؤں میں اضافہ ہو جاتا، تو ان کے لیے سونا جو دشوار ہو گیا، کھانا پینا دشوار ہو گیا۔ جو چیز بھی کھاتے، پانی پیتے، اس میں جوئیں آ جاتی ہیں، اگر کھانا کھانے لگتے اس میں جوئیں آتی، تو یہ عذاب بھی پھر 7 دن تک جاری رہا۔ لیکن جب 7 دن عذاب رہا، تنگ آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر التجا کی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔
اس کے بعد ہم یقیناً آپ پر ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی دور فرما دیا۔ اب 1 مہینہ تک پھر وہ عذاب سے محفوظ رہے، لیکن پھر انہوں نے سرکشی کی، انکار کر دیا اور ایمان نہ لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وَالضَّفَادِعَ دیا، تو پھر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ وہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک آ گئے۔ اگر وہ سالن پکانے لگتے تو مینڈک کود کر سالن دیگچی کے اندر آ جاتے، وہ آٹا گوندنے لگتے اس کے اندر مینڈک آ جاتے، پانی پینے لگتے اس میں مینڈک آتے، کوئی فرعونی منہ کھولتا تو مینڈک چھلانگ لگا کر ان کے منہ میں داخل ہو جاتے۔ تو اس طرح ان کے لیے کھانا پینا سونا دشوار ہو گیا۔ تو 7 دن جب یہ عذاب رہا اور تنگ آ گئے، وہ پھر سارے فرعونی اپنے وہ مصنوعی خدا فرعون کے پاس آتے اور کہتے کہ اب کچھ کرو، تم خدا ہو تو اس کا حل کرو۔ تو پھر فرعون بھی جناب وہ یہی کہتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا کہ میں آپ پہ ایمان لاؤں گا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ عذاب دور فرما دے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب دور فرما دیا۔ تو یہ عذاب بھی 7 دن رہا، پھر 1 مہینہ تک آرام رہا، اور انہوں نے پھر بھی اپنے وعدے کا لحاظ نہ کیا، ایمان نہ لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب خون کا عذاب آ گیا، وہ پانی پینے والا پانی، دودھ وغیرہ جو چیز بھی ہے وہ خون بن جاتی۔ اور بنی اسرائیل ان کے مکانات ساتھ تھے، ان کے پانی ٹھیک ٹھاک ہوتے، تو پھر اس طرح یہ کرتے کہ بنی اسرائیل سے پانی لے کر آتے کہ یہ پانی ہم استعمال کریں، مگر وہی پانی جب بنی اسرائیل والا پانی ان کے پاس پہنچتا تو ان کے پاس آ کر خون بن جاتا، حتیٰ کہ یہ اتنے مجبور ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل کو کہتے کہ تم اپنے منہ میں پانی ڈال کر ہمارے منہ کے اندر کلی کرو تو اس طریقے سے ہم پانی پئیں گے۔ اور وہ جب کلی کرتے ان کے منہ میں وہ پانی ہوتا، لیکن ان کے منہ میں آتا تو وہ خون بن جاتا، ان کو خون ہی پینا پڑتا۔ تو اس طریقے سے اور فرعون جو ہے وہ درختوں کے چھلکے وغیرہ لے کر ان کو چوستا، تو اس سے بھی پانی کے بجائے بڑی چیز نکلتی۔ تو اس طریقے سے 7 دن تک یہ عذاب میں مبتلا رہے، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آپ پھر ہمیں موقع دیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یقیناً آپ پر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے انکار کیا، اور یہ مجرم قوم تھے، جب ان پر عذاب آ جاتا قالو یہ کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا اس کے سبب آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تم نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا، لنؤمنن لک، یقیناً ضرور بالضرور ہم تم پر ایمان لائیں گے، ولا نرسلن معک بنی اسرائیل، اور یقیناً ضرور بالضرور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ، جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے ایک مدت تک، جس مدت تک انہوں نے پہنچنا تھا، وہ اللہ نے مدت مقرر کی تھی 7 دن تک وہ عذاب رہتا، جب وہ مدت پوری ہو جاتی عذاب ختم ہو جاتا، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ عہد سے پھر جاتے، وعدہ توڑ دیتے، ایمان نہ لاتے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا، اور ہم نے ان فرعونیوں کو دریا میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے اور وہ اس سے غافل تھے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ کی قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ ابھی آپ کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتی کہ آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرعون سے ہمیں نجات دے گا اور ہم اپنے وطن جائیں گے، تو آپ کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تیاری کر لو۔ تو فرعونی بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعونیوں کے پاس گئے، ان کے ملازم تھے، انہوں نے کہا کل ہمارا عید کا دن ہے، تو زیورات وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان سے عاریتاً لیں اور سب تیار ہو کر راتوں رات نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہ چل پڑے اور اس دریا تک پہنچ گئے، آگے دریائے نیل، جس دریائے نیل میں فرعون غرق ہوا۔ اور پھر دریائے نیل جو ہے وہاں پہنچے، فرعونیوں کے بعد میں پتہ چلا کہ سارے بنی اسرائیل تو چلے گئے ہیں،
وہ ہمارے غلام تھے، بھاگ گئے، تو پھر فرعون پورے لشکر کو لے کر ان کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے روانہ ہوا، اور جب فرعون ان کے پیچھے پہنچا، وہ تفصیلی واقعہ تفاسیر کی کتابوں میں منقول ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی اولاد میں سے یہ تھے بنی اسرائیل، اور آپ کا تابوت مبارک دریائے نیل میں دفن تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب تم یہاں سے روانہ ہوگے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم ہوتا آنے والے زمانے کا، یہ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں، تو یہ کل کی نہیں، وہ صدیوں بعد کی خبر دے رہے ہیں کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو میری لاش کو، میرے جسم کو یہاں سے نکال کر ساتھ لے جانا۔ اور اب آگے ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو حکم آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی، تب تمہیں راستہ ملے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک کہاں ہے، کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، تو بنی اسرائیل سے پوچھا گیا۔ اس وقت بڑی بڑی لمبی عمروں والے لوگ ہوتے تھے، ایک بڑی ضعیفہ بوڑھیا عورت تھی، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا کہ مجھے اس مزار کا علم ہے کہ آپ کا مزار کس جگہ ہے۔ وہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک عربی آیا، اس عربی نے آ کر سوال کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا رشک آیا، آج نبی پاک علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں کہ جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، تو یہ اپنے لیے جنت کا سوال کرے گا۔ اس عربی نے کہا کہ مجھے ایک اونٹنی دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اونٹنی دے دو، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو فرمایا کہ راستے میں خرچ جب وہ زیادہ رہا وہ بھی عطا فرما دو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی دے دیا۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اتنا سوال نہ کر سکا جتنا بنی اسرائیل کی بوڑھیا عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا۔ اللہ کا نبی فرمایا کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، تو پھر آدمی اسی طرح مانگے جو ان کی شان کے لائق ہے، جیسے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نے مانگا تھا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ حضور جنت میں آپ کی غلامی مل جائے۔ تو یہ بوڑھی عورت، اس نے کہا کہ میں مزار کا پتہ بتلاؤں گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ آپ میرے ساتھ وعدہ فرمائیں کہ آپ مجھے جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے، اور اسی جگہ لے کر جائیں گے جہاں آپ ہوں گے، جنت میں آپ کی رفاقت مجھے ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت مانگ لے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، تو اتنے بڑی بات مانگ رہی ہے کہ جنت میں تیرا ساتھ بھی مجھے ملے، تو یہ فرمایا کہ صرف جنت مانگ لے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ نہیں، جب تک یہ وعدہ نہیں فرماؤ گے کہ جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا تو اس وقت تک میں نہیں بتاؤں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو کہتی ہے آپ اس سے وعدہ فرما لیں، جو بھی مانگ رہی ہے اسے عطا فرمائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے یہ وعدہ فرمایا۔ اب اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ آپ کا مزار فلاں جگہ ہے اور دریا کے کنارے پر ہے، اور نشانی بتائی کہ ایک طرف سبزہ ہوگا اور دوسری طرف خشک جگہ ہوگی، تو جس طرف آپ کا مزار ہے وہاں سبزہ ہے، تو دریا کے اندر، پانی کے اندر آپ کا تابوت مبارک دفن تھا۔ پھر وہ تابوت نکالا گیا۔ اب سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے، دریائے نیل پار کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے پھر ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے دریا میں اپنا عصا مارا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رات کو سفر کیا، اسرائیل کا معنی رات کو سفر کرنے والا، تو اسرائیل ان کا لقب ہے، بنی اسرائیل یہ ان کی اولاد ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کی اولاد الگ الگ قبیلہ تھی، وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، ہر قبیلے والے کسی جگہ اکٹھا پانی پینا، کھانا کھانا، تو ہر معاملہ ان کا الگ الگ ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رعایت کرتے ہوئے 12 جگہ عصا مارا اور پانی میں 12 رستے بن گئے۔ اب بنی اسرائیل وہاں سے گزرنے لگے، اور یہ ایسی قوم تھی کہ ہر جگہ اعتراض کر دیتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ہم یہاں گزر رہے ہیں، درمیان میں دیواریں بنی ہوئی ہیں، پانی کے ساتھ دیواریں بن گئی، تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارے ساتھ والے وہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے ہیں، ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو آپ نے پھر ایسا کیا کہ ان دیواروں پہ عصا مارا، تو دیواروں میں سارے روشن دان بن گئے، سوراخ بن گئے، تو وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے اور دریا کو پار بھی کر رہے تھے۔ اس طریقے سے وہ سارے دریا سے پار گزر گئے، فرعونی بھی پیچھے آ گئے۔ اب
فرعونیوں نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے گزر جاؤ، تو فرعون تو جانتا تھا کہ میری خدائی کا دعویٰ کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر یہاں ہم دریا میں داخل ہو گئے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، تو ہم دریا میں غرق ہو جائیں گے، تو ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ گھوڑی پر سوار ہو کر تشریف لائے اور فرعون گھوڑے پر سوار تھا، تو آپ نے گھوڑی کو آگے کیا اور دریا میں داخل ہو گئے، تو گھوڑی کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا بھی جانا وہ پیچھے داخل ہو گیا گھوڑی کے، اور پھر فرشتوں نے باقی گھوڑوں کو بھی دھکیلا اور دریا میں سارے آ گئے۔ جب فرعونی سارا لشکر، وہ لاکھوں کا لشکر تھا، دریا کے اندر آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دریا سارا مل گیا اور فرعون غرق ہوا۔ اس وقت فرعون نے کہا، قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا یہ قول منقول ہے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا تو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر پھر وہ ایمان لایا، اور جب اللہ کا عذاب سامنے نظر آ جائے اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ یہ تفاسیر میں فرعون کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جب فرعون بادشاہ بنا 400 سال تک اللہ نے اس کو بادشاہی دی اور صحت دی، اتنی صحت کہ 400 سال تک سر درد بھی نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خوشحالی دی، ہر چیز نعمت سے نوازا۔ تو بادشاہ بننے سے پہلے دریائے نیل کے کنارے بیٹھا تھا، اس وقت یہ غریب حالت میں تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں اس کے پاس آئے، آپ نے اس سے سوال کیا کہ ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا انعام عطا فرماتا ہے، نعمتیں دیتا ہے اور بڑی طویل زندگی عطا فرماتا ہے، حکومت دیتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو فرعون نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں غرق ہو جانا چاہیے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ بات مجھے لکھ کر دو۔ فرعون نے وہ لکھ کر دیا کہ ایسے آدمی کی سزا تو یہ ہے کہ دریائے نیل میں وہ غرق ہو جائے۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ اس کاغذ اس کے سامنے کر دیا، اور پھر دریا، جب یہ کہا کہ میں ایمان لایا تو وہ دریا سے مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دی کہ اب اس ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ آگے 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ آیَةً لِمَنْ خَلْفَكَ۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آپ حافظ ہیں نا؟ ہاں، کیسے آیا ہے مبارکہ؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بدن کو نجات، تیرے بدن کو نجات دیں گے اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ نشانی بنے گی۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت مذکور تھی جس میں یہ فرمایا گیا کہ فرعون کے لاش کو، فرعون کے جسم کو ہم ظاہر کریں گے اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ نشانی بنے گی۔ تو اب وہ صدیاں گزر گئیں، بلکہ ہزاروں سال گزر گئے اور فرعون کی پھر لاش ظاہر ہوئی۔ تو وہ عیسائی سائنسدان محقق انہوں نے تحقیق کی کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے۔ تو بڑے بڑے عیسائی پادریوں کی جماعت ان محققین کے پاس گئی کہ یہ تو مسلمانوں کا قرآن سچا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن نے یہ خبر دی تھی فرعون کی لاش ظاہر ہوگی، تو آج صدیوں بعد یہ لاش آ رہی ہے، تو اس سے قرآن کی صداقت کا اظہار ہو رہا ہے، تو تم انکار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری تحقیق ہے، یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں تھا۔ تو آج بھی فرعون کی لاش وہ محفوظ ہے، اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت کی دلیل ہے۔ قرآن پاک نے جو بھی خبر دی اسی طرح ہوا۔ تو اس طریقے سے پھر فرعون کو غرق کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے آگے گزر گئے، اور اس کے کچھ واقعات اسی جگہ آگے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم اس قوم کو جو کمزور تھے، کانوا یستضعفون، جن کو دبا لیا گیا تھا، جو کمزور تھے، ان کو ہم نے وارث بنا دیا زمین کے مشرق و مغرب کا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی۔ وہ بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، صدیوں سے فرعون کی غلامی میں تھے، اور فرعون بڑی ذلت والے کام ان سے لیتا، وہ گھروں کی صفائی کرتا، اپنے بیت الخلاء کی صفائی ان سے کرواتا، اس طرح کے ذلیل کام بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے۔ تو وہ قوم جس کو وہ لوگ کمزور اور ذلیل سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو اس جگہ کا وارث بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور تیرے رب کے اچھے کلمات، اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وہ صدیوں صبر کرتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تم کو یہ حکومت دیں گے اور زمین پر غلبہ دیں گے، اللہ نے ان کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتے تھے اور ما كانوا يعرشون اور جو تعمیریں کرتے تھے، سب کو دمرنا ہم نے ہلاک کر دیا۔ تدمیر کا معنی ہلاک کرنا، تو فرعونی جو عمارتیں بناتے تھے، جو چیزیں بناتے تھے، وہ ساری اللہ نے تباہ و برباد کر دی۔ فرعون نے وہ بہت بڑا مال بنوایا تھا کہ یہ کہا کہ اتنا بڑا مال بناؤ کہ اس کے اوپر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے جب وہ باتیں کروں گا، ان کے ساتھ جا کر ملاقات کروں گا، تو اس کے لیے بھی اس نے وہ سینکڑوں ہزاروں بنی اسرائیل کو مزدوری پہ لگایا، تو اللہ نے وہ سب چیزیں تباہ و برباد کر دیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ فاتوا علی قوم، تو وہ ایسی قوم کے پاس آئے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر جب وہاں سے نکلے، ایک قوم پہ گزرے تو اس قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے اور بتوں کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے، سجدے کر رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے یہ بات دیکھی، قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دو جیسا کہ ان کے لیے خدا ہے۔ انہوں نے یہ بت بنائے، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسے بت بنا دو، ہم ان کی پوجا کریں۔ قال انکم قوم تجہلون، آپ نے فرمایا کہ بے شک تم جاہل قوم ہو، ابھی اللہ نے اتنے صدیوں بعد تمہیں مصیبت سے نجات دی ہے اور تھوڑا سا تم کو سکون ملا تو اب تم سرکشی کرنا شروع ہو گئے، تو تم جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، تو جس کام میں وہ فرعون مبتلا تھے تو اس کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو کام وہ کر رہے تھے وہ سب باطل تھا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، کیا اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اللہ نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا گیا نا، فضلناکم علی العالمین، ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ العالمین سے مراد وہ خاص جہان والے، یعنی ان کو اپنے زمانے والوں پر فضیلت دی، ورنہ العالمین میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے، آپ کی امت بھی داخل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات پر فضیلت دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کی نسبت سے اللہ نے ساری امتوں میں سے بہتر فرمایا، کنتم خیر امہ، تو مراد ہے کہ ہم نے اپنے اس دور کے جہان والے تھے، ان پر ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی، وہ تم کو برا عذاب دیتا تھا، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بڑا برا عذاب دیتا تھا، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا، اس سے ان کی نسل ختم ہو رہی تھی کہ ان کے مرد ختم ہو رہے تھے، تو ان کی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے ان کی یہ آزمائش کی اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے، تو پھر اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی اور یہ انعامات عطا فرمائے، لیکن انعامات کے بعد پھر وہ سرکشی کرنے لگے، تو سرکشی کی وجہ سے پھر ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو جو انہی بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ بار بار انعامات یاد دلا رہا ہے کہ ان کے بڑوں پر یہ انعامات ہوئے، آباء و اجداد پر انعام وہ اولاد پر انعام ہوتا ہے، تو ان کے بڑوں پر یہ انعام ہوا، تو یہ گویا ان پر انعام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اتنے انعامات سے نوازا، اتنی شان و شوکت دی، تو اب ان انعامات کے بدلے میں تم ناشکری کر رہے ہو، حالانکہ تم سے تو وعدہ کیا گیا تھا تورات میں اللہ کے آخری نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تائید اور نصرت کرنی ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے مزید واقعات کا بیان فرما رہا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10،
وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ہم نے 10 راتوں کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا، تو اپنے رب کے مقرر کردہ وعدہ 40 راتوں میں پورا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ سے اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب عطا فرمائے گا، تو جب فرعون سے آپ کو نجات ملی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ تم کوہ طور پر آؤ اور آ کر 30 دن روزے رکھو، اور 30 دن کے بعد پھر تمہیں تورات عطا کی جائے گی، اور 30 کے بعد پھر 10 دن مزید مکمل کیے۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے 30 دن روزے رکھے، اور 30 دن روزے رکھنے کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تو آپ نے یہ خیال فرمایا کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ نے مسواک کی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ روزے دار کی بو مجھے پسند ہے، تو اس لیے تم جاؤ دوبارہ 10 روزے اور رکھو، پھر میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو اس سے وہ بعض حضرات کا استدلال ہے کہ روزے میں مسواک مکروہ ہے، لیکن ہمارے علماء احناف کے نزدیک روزے کی حالت میں مسواک کرنا جو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کسی وقت بھی کی جائے، صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت، بعض نے کہا کہ وہ دوپہر کے وقت نہ کی جائے، لیکن احناف کے نزدیک اسی طرح ہے کہ دن کے کسی حصے میں بھی مسواک کرنے میں کراہت نہیں ہے۔ تو ایک اس بارے میں یہ روایت بھی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ جب تورات لینے کی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 30 دن روزے رکھے، تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ آپ واپس آئے اور پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 10 دن مکمل کیے، اور بعض نے کہا کہ 30 راتیں جناب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے وہاں گزاری، اور پھر آپ بعد میں 70 افراد کو لے کر گئے تھے تو 10 دن ان کے ہیں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 40 دن ہم نے مکمل کیے۔ تو بہرحال اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان دنوں میں اللہ نے تورات عطا فرمائی، 40 دن مکمل ہوئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ اب آپ کے پیچھے قوم جو ہے نا وہ گمراہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر گئے۔ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ بننا اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدوں کے راستے کی اتباع نہ کرنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام عمر کے اعتبار سے بڑے تھے، پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے سال یا 2-3 سال بعد مختلف روایات ہیں حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے۔ اللہ نے آپ کو اولو العزم رسولوں میں سے بنایا، اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، آپ کو خصوصی جب اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا نہیں ہوئے، اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف صرف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ وعدے پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا، انظر الیک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ان کو لذت حاصل ہوئی، لطف حاصل ہوا، تو پھر ان کے شوق میں اضافہ ہوا کہ جس ذات کے کلام میں اتنا لطف ہے تو اس ذات کے دیدار میں کتنا لطف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تو اس کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4000 زبانوں میں قوت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا،
کہ کوئی اور سنتا تو اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جیسا بجلی زور سے چمکتی ہے لیکن بجلی یا اس کی چمک گرج ہو، آواز آئے تو اس آواز سے انسان پہ دہشت طاری ہوتی ہے، اس میں لطف نہیں ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ شدت بھی تھی اور جلال بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے کلام میں ایسا لطف تھا جو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار کی درخواست کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا، فسوف ترانی، تن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو یہاں سے محدثین نے یہ استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ تو کچھ لوگ اللہ کے دیدار کو ممکن ہی نہیں مانتے، اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ اللہ کے دیدار کے ممکن ہونے پر ایک دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ اگر اللہ کا دیدار ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال نہ کرتے، کیونکہ اللہ کا نبی ناممکن چیز کا سوال نہیں کرتا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سوال کے جواب میں دیدار کو پہاڑ کے استقرار پر معلق فرما دیا۔ اگر پہاڑ برقرار رہا تو آپ دیدار کر لیں گے۔ تو جو چیز ممکن پر معلق ہو وہ خود بھی ممکن ہوتی ہے، اگر کوئی چیز ناممکن پر معلق ہو تو وہ چیز بھی ناممکن ہوگی۔ لیکن جو چیز جیسا قرآن پاک میں پہلے آیت مبارکہ گزری ہے کہ یہ جنت میں کافر داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یالج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ تو اسی طرح کفار کا بھی جنت میں داخل ہونا یہ محال اور ناممکن ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ برقرار رہا تو آپ دیدار کر لیں گے۔ پہاڑ کا برقرار رہنا ممکن تھا، اللہ چاہتا پہاڑ برقرار رہ جاتا، آپ اللہ کا دیدار کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت کے خلاف تھا، کیونکہ دنیا میں ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، اس لیے پھر پہاڑ برقرار نہ رہا۔ فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، پہاڑ وہ تاب نہ لا سکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، وہ بعض روایات میں کہ آپ کی روح مبارک قبض ہوگی، اللہ نے پھر آپ کی روح کو داخل کیا۔ فلما افاقا، جب آپ کو افاقہ ہوا، قالا، تو آپ نے عرض کیا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، اس بات کو سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ قالا یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، بے شک ہم نے تم کو لوگوں پر منتخب فرما لیا، فضیلت دی ہے اپنی رسالت کے ذریعے اور اپنی کلام کے ذریعے، کہ باقی لوگ عام لوگ ان کو رسالت نہیں ملی اور تمہیں ہم نے اپنا رسول بنایا اور پھر تمہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا، تو یہ ہم نے تم پر انعام کیا ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا اس کو پکڑ لو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو کہ اللہ نے تم پر اتنا انعام فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی درخواست کی اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہ ہوا لیکن اللہ کا پہاڑ پر جلوہ ہوا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے چہرے میں اس قدر انوار پیدا ہوئے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تو وہ برداشت نہ کر سکتا، اس کی آنکھیں ضائع ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تاکہ کسی کی نگاہ آپ کے چہرے پر نہ پڑے، یعنی اس چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے عرض کیا آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا تمہاری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی تو انہوں نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک آنکھ کھولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقاب ہٹایا تو ان کی آنکھ ختم ہو گئی, انہوں نے آپ کا دیدار کیا. اب انہوں نے دوبارہ پھر درخواست کی کہ چلو دوسری آنکھ سے دوبارہ پھر آپ کا دیدار کریں. یعنی اللہ کا دیدار جہاں جلوہ نازل ہوا تھا تو اس چہرے کے اندر یہ کیفیت آ گئی کہ ان کے دیدار میں اتنی لذت تھی کہ وہ آنکھیں بھی ضائع ہو رہی ہیں لیکن آنکھوں کی پرواہ نہیں. تو انہوں نے پھر دوسری آنکھ کھولی. آپ نے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو انوار کی وجہ سے پہلی آنکھ ضائع تھی, وہ آنکھ دوبارہ درست ہو گئی. تو ایسا وہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی. 30 میل دور سیاہ رات میں پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو آپ دیکھ لیا کرتے تھے, تو آپ کی وہ ظاہری نگاہ میں اس قدر قوت آ گئی. تو یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھا, ما زاغ البصر وما طغى والی کیفیت کے ساتھ. آپ سے سوال و حل رأیت ربا کا, کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, میں نور انا اراہ, وہ نور ہی نور ہے جہاں سے میں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا نور ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ روایات ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. تو پھر آپ نے اللہ کا براہ راست دیدار کیا اور ما زاغ البصر والی شان کے ساتھ دیدار کیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کی شان کیا ہوگی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر چیز کو لکھ دیا جو نصیحت تھی اور ہر شے کی اس میں تفصیل تھی. فَخُذْهَا, ہم نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو, بقوت مضبوطی کے ساتھ. وَأْمُرْ قَوْمَكَ, اور اپنی قوم کو حکم دو, يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, اس کو اچھے طریقے سے پکڑ لیں. سوریکم دار الفاسقین, ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا. اور تم آخرت میں دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنے والے کفار, ان کا ٹھکانہ کیا ہے, ان کے لیے اللہ کا عذاب کیا ہے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, ان قریب میں اپنی نشانیاں ان لوگوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق ناجائز تکبر کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ, اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھیں, لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, تو اس راستے کو وہ نہیں اپنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو وہ اپنا راہ بنا لیں گے. ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا, یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. وکانوا عنہا غافلین, اور اس سے وہ غافل تھے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم, جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور آخرت کے دن ملاقات سے انکار کیا, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون, ان کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کام کرتے تھے. برے اعمال کا ان کو قیامت کے روز بدلہ دیا جائے گا. تو یہ چونکہ قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے, آپ بار بار دیکھ رہے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے, اپنے انعامات کا ذکر فرماتا ہے, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا بھی ذکر فرما دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو دے کر بے خوف نہ ہو جانا, میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور جہاں اپنے عذاب کا ذکر فرمائے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ رحمت کا بھی ذکر فرما دیتا ہے کہ میرا عذاب اگر بڑا سخت ہے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے. تو اسی کے درمیان والی کیفیت کا نام ایمان ہے. اب موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کی بارگاہ میں تورات لینے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ نے آپ سے کلام فرمایا, آپ کو تورات عطا فرمائی, اور 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے لیکن 10 دن زیادہ ہو گئے. بعد میں قوم گمراہ ہو گئی. حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے جانشین تھے, خلیفہ تھے, وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے. وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے جہاد پر, تو ان کو پیچھے خلیفہ بنا کر گئے. اس سے شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں, کہ اگر کوئی اور خلافت کا مستحق ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام ان کو خلیفہ بنا کر جاتے. حالانکہ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات طیبات موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ علی
تو میرے لیے اسی طرح جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، چند دنوں کے لیے متعین اور محدود مدت کے لیے حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر گئے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جہاد پر تشریف لے گئے تو متعین مدت کے لیے آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا کر گئے، تو وہ ایک محدود دنوں کے لیے اور محدود اعتبار سے خلافت تھی، یہ خلافت نہیں تھی جو وصال کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا کہ تم میرے لیے اسی طرح جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ نہیں بنے، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال پہلے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا وصال بعد میں ہوا، جیسا کہ وہ ہے دیگر روایات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں تخت بنا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام اس پر لیٹ گئے اور آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے قوم کو بتایا، تو اب ان لوگوں نے پھر انکار کیا کہ تم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، آپ ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نرمی کرتے تھے، آپ سخت تھے تو لوگوں میں وہ مقبول تھے، تو آپ نے اس وجہ سے ان کو شہید کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوئے، اور آپ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے شہید نہیں کیا، تو اس طرح کی وہ قوم تھی۔ اب یہ قوم بعد میں گمراہ ہوئی، ان میں ایک سامری تھا، وہ سناروں والا کام جانتا تھا، اور جس سال فرعون نے بچے قتل کرنے کا حکم دیا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی سال سامری پیدا ہوا۔ اس کے والدین نے اس کو جب وہ پہاڑ میں چھپا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی اس کو باقی رکھنا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کو وہاں جا کر غذا دیتے رہے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس نے دیکھا تھا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا، حضرت جبریل امین علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر آئے، تو گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ اللہ کے رسول تھے، تو اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ گھوڑی کے ساتھ ان کو نسبت ہوئی، تو گھوڑی بھی وہ خشک جگہ قدم رکھتی ہے تو اس سے سبزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سامری نے دیکھا ہوا تھا حضرت جبریل امین کو، پہچان گیا کہ یہ تو وہی فرشتے ہیں جو مجھے غذا پہنچایا کرتے تھے، اور ان کی گھوڑی جہاں قدم رکھتی ہے تو وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ، وہ 16ویں پارے میں ہے کہ سامری نے وہاں سے مٹی اٹھا لی جہاں گھوڑی کے قدم لگے تھے، اس مٹی کو اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا کہ یہ بڑی کارآمد چیز ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کی گھوڑی کے قدم لگے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر تشریف لائے، نجات ہو گئی، تو اس وقت بنی اسرائیل کے پاس فرعونیوں کے زیورات وغیرہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا سارے زیورات جمع کرو۔ یہ بھی نبی پاک کی امت کی خصوصیت ہے، آپ نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، کفار کے ساتھ جہاد ہو، جو بھی ان کا مال غنیمت آئے گا مسلمانوں کے لیے وہ حلال ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سابقہ اقوام کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، آپ کے حکم سے وہ سارا سونا اکٹھا کر دیا گیا اور ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ اب سامری کو پتا تھا وہ سونا کہاں دفن ہے، تو بعد میں اور بھی اس کے بارے میں روایات ہیں، تو اس روایت کے مطابق بعد میں پھر سامری نے وہ سونا نکالا اور اس سونے سے بچڑا تیار کیا، وہ گائے کی شکل و صورت کا۔ جب بچڑا بن گیا تو اس بچے کے منہ کے اندر اس نے وہ مٹی ڈال دی، جو مٹی اس نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑی کے قدموں سے اٹھائی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ مٹی بنجر زمین پر یہ قدم لگے، وہ زمین زندہ ہو گئی، تو اب یہ بچڑا جو ہے یہ بھی اس کو زندگی مل جائے گی، تو اس بچڑے سے آواز آنے لگی۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد ان فرعونیوں کے زیوروں سے بچڑا بنایا، بے جان کا جسم، لہو خوار، اس کے لیے گائے جیسی آواز تھی، وہ گائے کی طرح آواز نکالتا۔ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ ان کو راستہ دکھاتا ہے؟ تو اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو فرعونیوں نے یہ، بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ تو گائے جیسی آواز نکال رہا ہے، یہ تو ہم سے گفتگو بھی نہیں کرتا، ہم سے کلام بھی نہیں کرتا، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ اب سامری نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟
انہوں نے تو 30 دن کا وعدہ کیا تھا، وہ نہیں آئے، زیادہ دن ہو گئے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے تھے، خدا تو یہاں موجود ہے، اب موسیٰ علیہ السلام یہاں نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو یہ معبود تو یہاں موجود ہے، وہ معبود کو تلاش کرنے گئے ہیں، تو اس کی تم عبادت کرو۔ اب بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، تنبیہ کی کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، یہ بے جان بچڑا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے، کچھ لوگ وہ تھے جو بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ان کو منع کرنے والے ہوئے، اور کچھ لوگ خاموش رہے، تو یہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ جب وہ اس کام پر پچھتائے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کر دیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے قوم کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ بڑے غضبناک ہوئے۔ یہ آگے واقعہ بیان کیا، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے غضب کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے۔ آپ بڑے جلال والے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، آپ کو بڑا جلال آیا کہ میں اس قوم کی بہتری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کتاب لینے کے لیے گیا اور 10 دن یہ برداشت نہ کر سکے اور گمراہ ہو گئے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے کتنی بری جانشینی کی، میں تم کو اپنے بعد پیچھے چھوڑ کر گیا تھا تو تم نے میرے پیچھے رہنے کا حق ادا نہیں کیا اور میرے بعد اپنے عقیدے کی، دین ایمان کی حفاظت نہ کر سکے۔ آجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ والقل الواح، آپ نے تختیاں ڈال دیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، تورات لے کر آئے تھے، تورات کی تختیاں آپ کے ہاتھ سے گر پڑیں۔ واخذ برأس اخیہ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، یجرہ الیہ، اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑا اور زور سے کھینچا اور یہ کہا کہ تم کو میں خلیفہ بنا کر گیا تھا تو قوم کا خیال نہیں کیا، یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ قال، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے۔ وہ رحم دلانے کے لیے یہ بات کہی کہ آپ کے دل میں رحم پیدا ہو کہ تم تو میرے ماں جائے بیٹے ہو تو اب مجھ پہ غصہ کر رہے ہو۔ قال ابن امہ، فرمایا کہ اے میری ماں جائے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ وہ مجھے شہید کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنساؤ۔ تشمید کہتے ہیں دشمن خوش ہو جائیں، تو یہ دشمن جو بنی اسرائیل وہ بعد میں میرے دشمن بن گئے، میں ان کو تبلیغ کرتا تھا، توحید کا پیام دیتا تھا، اب آپ بھی آ کر مجھ پہ جلال کا اظہار فرما رہے ہیں اور میرے بالوں کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، تو یہ لوگ تو اور زیادہ ہنسیں گے، خوش ہوں گے، تو ان کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم کے ساتھ شمار نہ کرو کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے تو اپنا حق ادا کیا لیکن یہ قوم باز نہیں آئی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب اغفر لی ولی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے بھائی کو۔ میں جلال میں آ گیا اور جلال میں آ کے تورات کی تختیاں بھی میرے ہاتھ سے گر گئیں اور میں نے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بالوں کو پکڑا کھینچا، تو اے اللہ مجھے معاف فرما۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فعل کو کوئی معصیت نہیں کہا جائے گا، آپ جلال میں اور آپ کے جلال کا مقصد بھی دین تھا، تو دین حق کی خاطر آپ جلال میں آئے اور اس وقت آپ سے یہ فعل صادر ہوا، لیکن وہ ضابطہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو چیزیں نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، مقربین اس کو اپنا گناہ خیال کرتے ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی ہو اور دین کی بات دے کر وہ جلال میں آ جائے، غیرت میں آ جائے، تو یہ تو اس کی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند مقام کے اعتبار سے اسے اپنی غلطی تصور کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خطا نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان قریب ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں، اسی طرح ہم بہتان لگانے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ پر بہتان لگایا تو ان کو اللہ کا عذاب پہنچے گا۔ تو یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ پہلے پارے میں ان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ جب اللہ نے توبہ قبول فرما لی پھر اللہ کے عذاب کے تو یہ مستحق نہ رہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اللہ کا عذاب پہنچے گا۔ تو پھر جب توبہ قبول ہوگی، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، عذاب اٹھ جاتا ہے، تو پھر عذاب پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کچھ لوگ توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ان کو اللہ کا عذاب پہنچے گا۔ جو کفر کی حالت میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے یا یہ بعد میں وہ ایک دوسرے کو قتل کیا پھر ان کا گناہ معاف کیا گیا، اس واقعہ سے پہلے جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کے متعلق یہ وعدہ ہے، یا پھر یہ دنیاوی عذاب مراد ہے کہ اب ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو سزا دے گا، اور دنیا میں ان کو سزا دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اب تمہیں اختیار ہے، یا آخرت کا عذاب اختیار کر لو، اور یا پھر اس طرح کرو کہ جنگلوں میں چلے جاؤ اور بھوک پیاس سے وہاں جا کر مر جاؤ، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور یا تیسری صورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ گناہ نہیں کیا وہ تمہیں قتل کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تو اس طریقے سے یہ گناہ معاف ہوگا۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ اللہ کا آخری عذاب بھی بڑا سخت ہے، تو وہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جنگلوں میں جائیں بھوک پیاس سے مریں، یہ بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ اب یہ تیسرا عذاب کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے، یہ کم عذاب ہے، تو اس کو اختیار کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا اس کے مطابق وہ سارے بنی اسرائیل جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا، وہ ایک دو آدمی نہیں ہزاروں آدمی تھے، وہ سارے بیٹھ گئے اور دوسرے لوگوں کو حکم دیا گیا، تلواریں دی گئی، ان کو جا کر قتل کرو۔ اب وہ قتل کرنے لگتے ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، تو ان کی یہ جرت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل آیا اور اندھیرا چھا گیا، اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا اور وہ قتل کرنے لگ گئے۔ صبح سے لے کر شام تک قتل ہوتا رہا، ہزاروں آدمی قتل ہو گئے۔ اب ان کی بیویاں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر پھر رونے لگے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بارگاہ سے ہی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر باقی لوگ جو بچ گئے ان کو معاف فرما دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے ہم پر کتنا انعام فرمایا۔ بڑے سے بڑا گناہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی چھپ کر گھر میں بیٹھ کر آہوزاری سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ نے فرمایا کہ جو گناہ سے توبہ کرے اس طرح ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ رحمت ہے، آپ کا صدقہ ہے۔ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ وہ گناہ لکھ دیا جاتا، اور کپڑے پہ نجاست لگتی، اس کپڑے کو کاٹنا ضروری ہوتا، جس عضو سے گناہ کیا جاتا اس عضو کا کاٹنا لازم ہوتا، اس طرح کے سخت احکام ان کے لیے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالی نے ہم پر تخفیف فرمائی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد توبہ کی، وآمنوا ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تیرے رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، جب موسیٰ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ جلال میں تھے، وہ جلال کی وجہ سے تختیاں گر گئیں، 7 تورات کی تختیاں تھیں وہ گر گئیں، تو اخذ الالواح، آپ نے تختیاں اٹھائیں۔ وصلی تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک پر چاند رکھ دیا جائے، یعنی پورے مصیبتوں کے پہاڑ بھی توڑ دیے جائیں، میں اکیلا ہوں، پھر بھی میں اس اعلان توحید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اگر یہ لکھنا تبلیغ فرض تھا، وہ فریضہ تھا جس طرح کہ شیعہ عادات کا خیال ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس سے باز نہ آتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ نہیں لا رہے،
اور کوئی نہیں لا رہا، آپ پھر بھی وہ بیان فرماتے تو آپ نے بھی پھر خاموشی اختیار کی، تو یہ تو پھر آپ پر بھی اعتراض لازم آئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہی تھا، حضور سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، تو اب مزید لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا حکم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اس حالت میں آپ تکلیف فرمائیں اور اس حالت میں آپ لکھیں تو یہ آپ کی تکلیف ہمارے لیے گوارا نہیں ہے، ہم بغیر لکھے ہوئے آپ کی بات پہ عمل کریں گے، ورنہ آپ جو لکھنا چاہتے تھے وہ کوئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق نہیں لکھنا چاہتے تھے، بلکہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے متعلق لکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ وہی مسلم شریف وغیرہ کی دیگر روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے پاس لکھنے کے لیے لاؤ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ تو میں جناب تمہاری تحریر لکھ دوں، کیونکہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو ماننے سے انکار کریں گے، اب ابو بکر کے علاوہ وہ کسی کو حکمران خلیفہ ماننے سے انکار کریں گے، فرمایا میرے پاس کوئی چیز لاؤ، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں لکھ دوں، ان کے علاوہ لوگ کسی کو ماننے سے انکار کریں گے، تو وہاں تو واضح الفاظ ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھنا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے عرض کرنے پر پھر آپ نے لکھنے کا ارادہ ترک فرما دیا اور یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی حکمت ہی یہ تھی تو اس کے مطابق پھر یہ عمل ہوا، تو لہذا جیسا وہاں یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات پہ اعتراض نہیں ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بھی وہ حدیث قرطاس کے ساتھ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بیان کی کہ آپ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، اور خبیث گندی چیزوں کو، جو گندی چیزیں ہیں وہ خنزیر ہے، کوا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو آپ حرام فرما دے دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا، کبے کو بھی فرمایا فاسق ہے، تو یہ گندی چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام حرام فرماتے ہیں، اور ان گندی چیزوں کو کھانے والے وہی لوگ ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے وہ تو پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کریں گے، تو جن کی طبیعت ایسی ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اندھے کو پڑی ہے عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آیا تو زاغ لے کے چلے۔ وہ یہ رشید احمد گنگوہی نے یہ فتویٰ دیا تھا، وہ آخری عمر میں نبینا ہو چکا تھا، اندھا ہو گیا تھا، تو اندھے کو یہ عادت پڑی ہے کہ اس نے شوربہ ہی کھانا ہے، چلو بٹیر کا شوربہ نہ ملا تو کبے کا حلال کر دیا کہ کبے کا شوربہ ہے، شوربہ ہو چاہے کسی چیز کا بھی شوربہ ہو، بٹیر ہاتھ نہ آیا تو زاغ لے کے چلے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے، وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ 11ویں شریف کی مٹھائی، میلاد شریف کی مٹھائی، اصال ثواب کے لیے کوئی کھانا تیار کیا کہ یہ ساری چیزیں پاک چیزیں ہیں، یہ حرام نہیں، ان پہ قرآن پڑھا جائے، قرآن بھی پاک ہے، تو قرآن میں ایسی کون سی الیاذ باللہ کوئی برائی ہے کہ اگر جس چیز پہ قرآن پڑھ دیا جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ قرآن تو جہاں پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت معلوم ہوئی، اللہ نے آپ کو احکام شرع کا اختیار عطا فرمایا، آپ محلل بھی ہیں محرم بھی ہیں، آپ حلال بھی فرماتے ہیں حرام بھی فرماتے ہیں، جس چیز کو آپ چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو آپ چاہیں حرام قرار دیں۔ احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات عطا فرمائے۔ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے وہ احکام بیان کیے، اقرا بن حابس نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے، دوسری بار تیسری بار پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ایک شخص حاضر ہوا اسلام قبول کرنے کے لیے اور عرض کیا کہ حضور میں 5 نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا، صرف 2 نمازیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام وہ شریعت کے احکام میں تبدیلی فرما رہے ہیں، آپ یہ تو نہیں فرما رہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، جبریل امین آئیں گے، قرآن کی آیت نازل ہوگی، تو یہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ تو آپ کے وہ حکم بھی وہی ہیں لیکن وہ وہی خفی ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ براہ راست بھی رابطہ ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ فیصلہ نہیں فرماتے، آپ کا ہر حکم
اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو اللہ نے آپ کو یہ اختیارات عطا فرمائے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی تعظیم کی، آپ کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو نور آپ پر نازل کیا گیا، تو یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اس دور میں فلاح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ہی منحصر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی آپ کی ہی اتباع کریں گے۔ فرمایا کیفا نزل بکم عیسیٰ ابن مریم و امامکم و امامکم منکم، فرمایا کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے اور اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا، تمہارے امام کے پیچھے وہ نماز ادا کر کے بتائیں گے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے کے لیے آیا ہوں، اب اپنی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس دور میں فلاح نجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے، اس لیے اللہ نے ان کا آپ کے غلاموں کا ذکر کر کے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔